بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام خطبات حرم، سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ سامعین کرام، آئیے کتاب کا مواد آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ پیش لفظ، ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہم حجاج کرام کی خدمت میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ان تاریخی تقریروں کا مجموعہ پیش کر رہے ہیں جو مولانا محترم نے 1963 میں حج کے ایام میں حرم شریف میں کی تھی۔ ان تقریروں کے اندر مولانا محترم نے حج کے فلسفے اور حکمت، سفر حج کے فوائد و منافع اور حج کی تاریخ پر جس جذبہ انگیز طریقے سے گفتگو فرمائی ہے، وہ مسافر حرم کے دل میں یقیناً ایسا سرور و کیف پیدا کر دے گی کہ اسے مناسک حج ادا کرتے وقت صاف محسوس ہوگا کہ وہ محض چند ظاہری اعمال سر انجام نہیں دے رہا ہے، بلکہ وہ اس مقصد کو بھی ساتھ ساتھ پا رہا ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے طریقہ حج جاری کیا، اور پھر جسے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اللہ سے تعلق کو استوار اور مستحکم کرنے کا دائمی ذریعہ بنا دیا۔ آج جن روحانی، تاریخی، اخلاقی اور تحریکی منافع سے لبریز ہے، ان سے آگاہ ہونے اور انہیں سمیٹنے کے لیے مولانا مودودی کی یہ تقریریں حجاج کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہیں۔ 1963 کی بات ہے کہ مولانا مودودی رابطہ عالم اسلامی کی دعوت پر سعودی عرب تشریف لے گئے۔ یہ حج کا زمانہ تھا۔ سعودی حکومت کی طرف سے حجاج کی تربیت اور رہنمائی کے لیے مختلف زبانوں میں حرم شریف میں تقریروں کا انتظام کیا گیا تھا۔ اردو دان حجاج کے لیے جو ہندوستان اور پاکستان کے علاوہ دنیا کے دوسرے خطوں سے بھی کثرت کے ساتھ آئے تھے، مولانا محترم کی تقاریر کا انتظام کیا گیا۔ مولانا محترم نے یہ تقاریر 5، 6 اور 7 ذوالحجہ کو حرم شریف میں اس عمارت میں کی جو چائے زمزم کے اوپر بنی ہوئی تھی اور جسے جدید اصلاحات کے تحت گرا دیا گیا ہے۔ ان دنوں حرم کی اذان بھی وہیں سے ہوتی تھی۔ مولانا محترم اپنی اس جگہ لاؤڈ سپیکر سے تقریر کرتے تھے اور حرم کے گوشے گوشے میں بیٹھنے والے سامعین سن رہے ہوتے تھے۔ یوں یہ تقاریر قصہ زمین برسر زمین کا صحیح مصداق ہیں۔ خلیل حامدی۔ پہلا خطبہ، روشن نشانیاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، یہ ہم سب کی انتہائی خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے اس گھر کی زیارت کا شرف بخشا اور یہ موقع نصیب فرمایا کہ ہم یہاں حج کے لیے آئیں، اور ان آیات بینات، اشارہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف جس میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے متعلق فرمایا کہ فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں، کو دیکھیں جو اس سرزمین میں عموماً اور خانہ کعبہ اور مسجد حرام میں خصوصاً نمایاں طور پر نظر آ رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں آ کر ایک آدمی اگر کھلی آنکھوں سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کو ہر طرف اللہ کی نشانیاں ہی نشانیاں نظر آئیں گی، جنہیں دیکھ کر اس کا دل ایمان سے بھر جائے گا۔ بیت اللہ کی کشش۔ حضرات، آج سے 4000 برس پہلے یہ جگہ ایک سنسان وادی تھی، دنیا سے الگ تھلگ۔ اس ریگستان میں، ان پہاڑوں کے درمیان، اس وادی میں اللہ کا ایک بندہ آتا ہے اور اس کی 4 دیواری کھینچ کر اعلان کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور دنیا بھر کو پکار دیتا ہے کہ آؤ اس کا حج کرو۔ اب دیکھیے آخر کیا بات ہے کہ 4000 برس سے دنیا بھر کے انسان اس پکار پر لبیک لبیک کہتے ہوئے اس گھر کی طرف کھنچے چلے آ رہے ہیں، اور آج تک تاریخ میں 1 سال بھی ایسا نہیں گزرا ہے کہ اس کا حج اور اس کے گرد طواف نہ ہوا ہو۔ کوئی دوسرا انسان ذرا ہمت کر کے کوئی جگہ بنا کر تو دیکھے اور اس کو قبلہ عالم بنانے کے لیے اپنی سی پوری کوشش کر کے دیکھ لے، اسے خود معلوم ہو جائے گا کہ کتنے انسان اس کی طرف کھنچ کر آتے ہیں۔ یہ صریح علامت ہے اس بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ انہوں نے فی الواقع اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی اور اس کے حکم سے یہ گھر بنایا تھا۔ ان کے بنائے ہوئے اس گھر کو واقعی اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمایا تھا، اور یہ بھی اللہ ہی کا علم تھا جس کے تحت انہوں نے دنیا کو حج کی دعوت عام دی تھی۔ اس وجہ سے اس گھر کو اور اس دعوت عام کو یہ کشش نصیب ہوئی کہ 100 برس سے دنیا بھر کے انسان اس کی طرف کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن مجید اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ وہ اللہ ہی تھا جس نے اس گھر کی تعمیر کے لیے اس جگہ کو منتخب فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا حج کرنے کے لیے دنیا بھر کو پکارے۔
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس آئیں، ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار۔ حضرات اسی فرمان خداوندی کی برکت ہے کہ آج لاکھوں آدمی لبیک لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے فوج در فوج یہاں آ رہے ہیں اور پروانوں کی طرح اس خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ ان آیات بینات میں سے اولین اور نمایاں ترین نشانی ہے جو اس گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں، امن کا گھر۔ اب ذرا ایک اور نشانی ملاحظہ فرمائیے، اس گھر کی تعمیر جب ہوئی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا تھا کہ ہم اسے لوگوں کا مرکز و مرجع ہی نہیں بلکہ امن کے گھر بھی بنا دیں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اس اعلان پر 4000 برس گزر چکے ہیں اور اسی وقت سے آج تک یہ امن ہی کا گھر بنا ہوا ہے۔ نہ صرف یہ خود امن کا گھر ہے بلکہ جس شہر میں یہ واقع ہے وہ بھی امن کا شہر ہے، اور اس کے گرد و پیش کئی میل تک پورا رقبہ ایک ایسا حرم ہے جس کے اندر کسی نوعیت کی بد امنی نہیں ہو سکتی۔ آج روئے زمین پر اس حرم پاک کے سوا کوئی دوسرا گز بر کا خطہ بھی ایسا نہیں پایا جاتا جسے اس معنی میں حرم ہونے کا شرف حاصل ہو، اور آج ہی نہیں کبھی دنیا میں کوئی دوسرا ایسا حرم نہیں پایا گیا ہے جس کا وہ احترام کیا گیا ہو جو اس حرم کا ہوا ہے۔ اس کی حرمت کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک 2500 برس کا زمانہ عرب کی سرزمین میں ایسا گزرا ہے جس میں ملک نظم و آئین سے محروم تھا۔ یہاں کوئی حکومت نہ تھی، کوئی قانون نہ تھا، ہر طرف بدامنی پھیلی ہوئی تھی، قتل و خون اور غارت گری کا زور تھا، کسی کے لیے جان مال اور عزت و آبرو کی امان نہ تھی۔ لیکن اس پورے ملک میں صرف یہ حرم پاک ہی ایک ایسا خطہ تھا جہاں ان 25 صدیوں کے دوران میں کامل امن قائم رہا۔ عرب کے وہ لوگ جو شوکیہ خون ریزی اور لوٹ مار کرتے تھے، جن کے قبائل میں 100 برس تک مسلسل لڑائیاں ٹھنی رہتی تھی اور پشت در پشت انتقام کا چکر چلتا رہتا تھا، ان کا بھی یہ حال تھا کہ اس حرم کے حدود میں پہنچتے ہی ان کے ہاتھ رک جاتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو بھی یہاں پا لیتا تھا تو اس سے انتقام نہ لے سکتا تھا۔ یہ اس کے سوا اور کس چیز کا نتیجہ مانا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس خطہ پاک کو حرم اور امن کا گھر بنا دیا تھا۔ یہ اللہ جل شانہ کے فرمان ہی کی برکت تھی کہ من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ اللہ کی قدرت کے سوا دنیا میں کوئی طاقت اس انتہائی بد نظمی اور طوائف الملوکی کے زمانے میں 2500 برس تک یہاں امن قائم نہیں رکھ سکتی تھی۔ اسی نشانی کی طرف اللہ تعالیٰ قریش کو توجہ دلاتا ہے کہ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا رکھا ہے حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچکے جا رہے ہیں۔ عربی زبان اس سے بھی زیادہ بڑے پیمانے پر ایک اور نشانی ہے جو اس سرزمین میں پائی جاتی ہے۔ آپ ذرا وسیع نگاہ سے عرب کی تاریخ اور عرب کے ملک پر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عربی قوم کا ایک قوم کی حیثیت سے باقی رہنا اور عربی زبان کا اس قوم کی زبان کی حیثیت سے زندہ رہ جانا بھی اسی بیت اللہ کی برکت کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں آج کوئی ملک ایسا نہیں پایا جاتا، نہ کبھی پایا گیا ہے، جس کا رقبہ تو اتنا وسیع ہو جتنا عرب کا ہے، اور پھر اس پورے ملک میں ایک ہی زبان بولی جاتی ہو، اور دنیا میں کوئی ایسا ملک بھی نہ آج موجود ہے نہ کبھی موجود رہا ہے جس میں 4000 برس سے ایک ہی زبان بولی جا رہی ہو۔ اتنی لمبی مدت میں زبانیں بدل کر کچھ سے کچھ ہو جاتی ہیں، اور اتنے وسیع و عریض ملکوں میں ایک نہیں 20 بلکہ سینکڑوں زبانیں بن جاتی ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ جس ملک میں ہزاروں برس تک بد امنی اور بد نظمی رہی ہو، اور جو ملک صدیوں قبائلی لڑائیوں کی ہماجگاہ بنا رہا ہو، اس کے اندر تو یہ وحدت باقی رہ جانا بالکل ہی ایک عجوبہ ہے۔ لیکن یہ معجزہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اس سرزمین میں کر کے دکھا دیا۔
اور اس کا ذریعہ یہی خانہ کعبہ اور یہی حج تھا۔ یہ خانہ کعبہ اور یہ حج اسی کا ذریعہ کیسے بنا؟ اس کی مختصر تشریح یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو مرکز و مرجع مثابۃ للناس بنایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو اس کا حج کرنے کی دعوت عام دے دے، تو اس کے ساتھ یہ فیصلہ فرما دیا کہ سال میں 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم حج کے لیے اور رجب عمرے کے لیے حرام قرار دے دیے جائیں۔ حکم دے دیا گیا کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی بند رہے، حج اور عمرے کے لیے آنے جانے والوں کو کوئی نہ چھیڑے اور ان جانوروں پر بھی کوئی ہاتھ نہ ڈالے جو قربانی کے لیے بیت اللہ کی طرف لائے جا رہے ہوں۔ یہ حکم صرف ایک بندہ خدا کی زبان سے ادا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی حکومت نہ تھی، اس کے پاس کوئی فوج، پولیس یا عدالت نہ تھی کہ اس کے زور سے وہ اس قانون کو جاری کرتا، مگر اس کی پشت پر اللہ رب العالمین کی طاقت تھی جس کے زور سے یہ حکم نافذ ہوا، اور عرب کے باشندے نسلاً بعد نسل اس کی پیروی کرتے چلے گئے۔ اس حکم کی برکت یہ تھی کہ عرب کی سرزمین کو ہر سال 4 مہینے امن و امان کے میسر آ جاتے تھے، جس سے فائدہ اٹھا کر ملک کے ہر گوشے سے قافلے بیت اللہ کی طرف آتے تھے، قبائل کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے، آزادانہ تجارت ہوتی تھی، میلے لگتے تھے، شاعری اور خطابت کے مقابلے ہوتے تھے، اور عرب کے دوسرے حصوں میں بھی قافلوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ اس طرح عربوں میں ایک قوم ہونے کا احساس زندہ رہا، ان کی زبان محفوظ رہی اور وہ تمام عرب کی ایک ہی زبان بنی رہی، ان کی ثقافت اور ان کی روایات باقی رہیں، اور یہ قوم کٹ کٹ کر مر جانے سے بچ گئی۔ یہ سب کچھ اسی گھر کا صدقہ اور اسی گھر والے خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اسی کی بدولت ایک قوم مرنے سے بچی، ایک زبان مٹنے سے بچی، اور ایک ملک کے اندر ایک ہی زبان اور ایک ہی تہذیب برقرار رہی۔ یہ گھر نہ ہوتا اور یہ حج نہ ہوتا تو ہزاروں برس کی بدامنی و بد نظمی اور طوائف الملوکی سے عرب قوم اور عربی ثقافت کبھی کی مٹ چکی ہوتی۔ رزق کا مرکز۔ ایک اور نشانی ملاحظہ فرمائیے، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اپنی ایک بیوی اور ایک بچے کو لا کر چھوڑا تھا، اس وقت یہاں کوئی شہر تو درکنار، برائے نام کوئی چھوٹا سا گاؤں تک نہ تھا۔ اس حالت میں ان کی زبان پاک سے یہ دعا نکلی تھی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی نسل کا ایک حصہ لا کر بے آب و گیا وادی میں بسا دیا ہے تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے پروردگار، اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے، پس لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ یہ شکر گزار ہوں۔ اب دیکھیے کہ اس دعا کا ایک ایک لفظ کس طرح پورا کیا گیا۔ اس بیت اللہ کے گرد یہ شہر مکہ آباد ہوا۔ حج نے اس کو تمام عرب کا مرکز بنا دیا۔ تجارتی قافلے عرب کے ہر حصے سے یہاں آنے لگے اور یہاں سے گزرنے لگے۔ اسلام سے صدیوں پہلے یہ ایک تجارتی منڈی بن چکا تھا اور دنیا بھر کا مال کھچ کھچ کر یہاں آتا تھا۔ اور آج بھی آپ یہاں دیکھیں کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مکہ کے بازاروں میں آپ کو نہ مل جاتی ہو۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے کہ اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کیا ہم نے اہل مکہ کے لیے ایک پرامن حرم نہیں بنا دیا ہے جس کی طرف ہر طرح کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر۔ تکمیل دعا۔ حضرات، عرب اور عربی قوم اور عربی زبان پر یہ ساری عنایات جس مقصد کے لیے فرمائی گئی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک دعا کو پورا کرنا تھا، جسے قرآن مجید ان الفاظ میں نقل کرتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم وآياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہماری اس سعی کو قبول فرما لے، یقیناً
تو سب ہی کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا مسلم فرما بردار بنا لے، اور ہماری نسل سے ایک ایسی امت پیدا کر جو تیری مسلم ہو، اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقے بتا، اور ہمارے قصور معاف کر، بے شک تو ہی توبہ کرنے والا رحیم ہے۔ اے ہمارے رب، اور ان لوگوں کے اندر خود انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کو تیری آیات سنائے، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ کرے، یقیناً تو ہی زبردست حکیم ہے۔ یہ تھا وہ اصل مقصد جس کے لیے عرب قوم اور عربی زبان کو زندہ رکھنے کا وہ اہتمام فرمایا گیا، جس کی تفصیل ابھی آپ نے سنی۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا، اور اس کے نتیجے میں آخر کار اسی شہر مکہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، اور پھر یہیں سے ایک عظیم الشان امت مسلمہ کا اٹھنا جو دنیا میں قیامت تک کے لیے توحید کی علم بردار بنی۔ یہ اللہ جل شانہ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے، جس کا مشاہدہ آپ اس حرم میں پاک میں رہ کر کریں گے۔ یہی شہر مکہ ہے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ کا آغاز فرمایا تھا، اور یہی صفا کی پہاڑی ہے جس پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قریش کے خاندانوں کو نام بنام پکار کر اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی تلقین فرمائی تھی۔ اس شہر کے سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو دبا دینے کے لیے اپنا سارا زور صرف کر دیا۔ یہ حرم کی زمین، یہ ابو قبیس کا پہاڑ، یہ مکہ کی گھاٹیاں سب اس ظلم و ستم کی گواہ ہیں جو 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر توڑا گیا تھا، مگر آخر کار ان سب لوگوں نے نیچا دیکھا جنہوں نے دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ دیکھ لیجئے، آج یہاں ابو جہل اور ابو لہب کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اور اس حرم کے میناروں سے پانچوں وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ یہی خانہ کعبہ ہے جس کی دیوار کے نیچے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور حال یہ تھا کہ مکہ میں ہر طرف مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم ہو رہا تھا۔ اسی حالت میں حضرت خباب بن الارت نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہ فرمائیں گے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کام تو پورا ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا جب ایک مسافر سنا سے خضر موت تک بے خوف و خطر سفر کرے گا، مگر تم لوگ بے صبری کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات عرف بحرف پوری ہوئی، اور چند سال کے اندر ہی وہ وقت آ گیا جب اسلام کی حکومت نے پورے جزیرۃ العرب میں مکمل امن قائم کر دیا۔ یہی خانہ کعبہ ہے جس کے کلید بردار عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجی مانگی تاکہ بیت اللہ میں داخل ہو کر عبادت کرے۔ اس نے نہ صرف یہ کہہ کر انکار کیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت بد کلامی کی۔ آپ خاموشی کے ساتھ ساری سخت باتیں سنتے رہے، اور پھر بڑی سنجیدگی کے ساتھ فرمایا، اے عثمان، تم دیکھ لو گے کہ ایک روز یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور مجھے اختیار ہوگا کہ جسے چاہوں دے دوں۔ عثمان نے کہا، اگر ایسا ہوا تو وہ دن قریش کے لیے ہلاکت اور ذلت کا دن ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ قریش کے لیے عزت اور سرفرازی کا دن ہوگا۔ یہ قول بھی پتھر کی لکیر ثابت ہوا۔ اس بات کو 10 سال سے زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ مکہ معظمہ فتح ہوا۔ اسی عثمان رضی اللہ عنہ بن طلحہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کلید خانہ کعبہ پیش کرے۔ اس نے بے چون و چراغ حاضر کر دی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے باصرار درخواست کی کہ اب کلید برداری کعبہ کی خدمت بنی ہاشم کے سپرد کر دی جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنجی اسی عثمان بن طلحہ کو عطا کی اور فرمایا، لے لو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تم اس کو کوئی نہ چھینے گا مگر ظالم۔ یہ ارشاد بھی پورا ہو کر رہا۔ آج تک اس گھر کا کلید بردار وہی خاندان چلا آ رہا ہے جسے فتح مکہ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کنجی سپرد فرمائی تھی۔ یہی شہر مکہ ہے جس کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی ابتدائی زمانہ میں فرمایا تھا کہ میں ایک ایسا کلمہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں جسے اگر تم مان لو گے تو عرب اور عجم سب اس کی بدولت تمہارے تابع فرمان ہو جائیں گے۔ قریش کے لوگوں نے اس وقت اس بات کو جھوٹ سمجھا، اور وہ اس کے برعکس اپنی جگہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کلمہ کو ہم نے قبول کر لیا تو تمام عرب ہم پر ٹوٹ پڑے گا، اور ہماری ریاست تو کیا، ہمارا وجود بھی یہاں باقی نہ رہ سکے گا۔ وہ کہتے تھے کہ ان تبع الہدا معاک نتخطف
من ارضنا، اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو ہم اپنی جگہ سے اچک لیے جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلا تھا وہ لفظ بلفظ پورا ہو کر رہا۔ قریش کے جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنے کانوں سے سنی تھی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ چند سال کے اندر عرب اور عجم سب خلافت اسلامیہ کے تابع فرمان ہو گئے اور قریش ہی کے خلفاء اس عظیم الشان سلطنت کے فرما روا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ گھر صرف عرب کا مرکز تھا اور عرب ہی اس کے حج کے لیے آتے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان فرمایا کہ حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، جہاں بھی تم ہو نماز میں تم اپنا رخ اسی کی طرف پھیرو، اور جب مالک زمین و آسمان نے اپنے آخری نبی کے ذریعے سے یہ فرمان صادر کیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کا حق ہے لوگوں پر اس گھر کا حج جو شخص بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو یہ گھر تمام دنیا کے لیے مرکز و قبلہ بن گیا۔ آج دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اس گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے موجود نہ ہوں، اور کوئی خطہ زمین ایسا نہیں ہے جہاں سے اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے اس کا حج کرنے کے لیے نہ آ رہے ہوں۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان احکام کا اعلان ہوا تھا، اس وقت اسلام کا نفوذ و اثر صرف مدینہ طیبہ اور اس کے گرد و پیش ایک چھوٹے سے علاقے تک محدود تھا۔ کوئی شخص بھی اس وقت یہ اندازہ نہ کر سکتا تھا کہ یہ احکام تمام روئے زمین پر اور اتنے بڑے پیمانے پر نافذ ہوں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب 10-10 لاکھ آدمی دنیا کے ہر حصے سے کھنچ کر یہاں جمع ہوں گے۔ خداوند عالم کی طاقت کے سوا اور کون سی طاقت ایسی ہو سکتی تھی جو اس خانہ کعبہ کو یہ مقبولیت، یہ مرکزیت اور یہ کشش عطا کر دیتی؟ حضرات، یہ اللہ عز و جل کی بے شمار نشانیوں میں سے چند نمایاں نشانیاں ہیں جن کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سرزمین میں آنے کی سعادت بخشی ہے تو آپ اس کا پورا فائدہ اٹھائیں اور یہاں سے گہرا، سچا اور پختہ ایمان لے کر جائیں۔ یہاں اللہ کی جو نشانیاں نظر آتی ہیں وہ آدمی کا دل اس یقین سے بھر دینے کے لیے بالکل کافی ہیں کہ یہ گھر واقعی بیت اللہ ہے اور اس کے بنانے والے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام حقیقت میں اللہ کے رسول تھے، اور جس عظیم و شان ہستی کی بدولت یہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرک و بت پرستی سے پاک ہو کر تمام دنیا کے اہل توحید کا قبلہ اور مرکز و مرجع بنا، اس کی نبوت اور رسالت پر ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا خطبہ، روح و معنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ برادران اسلام، ہر عبادت کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن۔ ظاہر سے مراد وہ عملی شکل ہے جو کسی عبادت کو ادا کرنے کے لیے مقرر کی گئی ہے، اور باطن سے مراد وہ معنی ہیں جو اس عملی شکل میں مضمر ہوتے ہیں اور جن کے اظہار کی خاطر عمل کی وہ شکل مقرر کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا ظاہر یہ ہے کہ آدمی قبلہ رخ کھڑا ہو، رکوع کرے، سجدہ کرے، بیٹھے اور وہ اذکار زبان سے ادا کرے جو اس عبادت کے لیے مقرر ہیں۔ ان ظاہری افعال سے نماز کی جو شکل قائم کی جاتی ہے اس سے مقصود دراصل اس معنی کا اظہار ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور بندگی کا اعتراف کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے، اس کے مقابلے میں اپنی انانیت سے دستبردار ہو رہا ہے، اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی تسلیم کر رہا ہے، اور اس کے آگے اپنے وہ معروضات پیش کر رہا ہے جو اس کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے، جو شخص نماز کی ظاہری شکل کو ٹھیک احکام و ہدایات کے مطابق قائم کر دے، وہ بلا شبہ ادائے نماز کی قانونی شرائط پوری کر دیتا ہے۔ اس کے متعلق آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی یا اس کے ذمے فرض باقی رہ گیا، لیکن آپ غور کریں تو خود محسوس کریں گے کہ نماز کا پورا فائدہ وہی شخص اٹھا سکتا ہے جو نماز کے اعمال میں سے ہر عمل وقت اس کی روح کو نگاہ میں رکھے اور نماز کے اذکار میں سے ہر ذکر کو زبان سے ادا کرتے ہوئے اس کے معنی کی طرف بھی متوجہ رہے۔ ایسا ہی معاملہ حج کا ہے۔ اس کو ادا کرنے کا جو طریقہ مقرر کیا گیا ہے اس سے آپ خواہ سمجھ کر عمل کریں یا بے سمجھے بوجھے،
بہرحال جب آپ شارع کے مقرر کردہ مناسک ادا کریں گے تو حج ادا ہو جائے گا اور فرض سے یقیناً آپ سبکدوش ہو جائیں گے، لیکن آج کی اس ظاہری شکل کے ہر جز میں جو معنی پوشیدہ ہیں ان کو بھی اگر آپ اچھی طرح سمجھ لیں اور حج کے اعمال انجام دیتے وقت ہر عمل کی غرض و غایت کی طرف بھی متوجہ ہوں تو اس سے مقصد حج کی تکمیل ہو جائے گی اور آپ حج کے فوائد سے پوری طرح مطمئن ہوں گے۔ اسی غرض کے لیے آج میں آپ کے سامنے حج کے اعمال میں سے ایک ایک عمل کے معنی سیدھے سادے اور مختصر طریقے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ احرام، اعمال حج میں سب سے پہلا عمل احرام ہے۔ باہر سے آنے والا کوئی حاجی میقات سے اس وقت تک نہیں گزر سکتا جب تک وہ اپنا لباس اتار کر احرام نہ باندھ لے، اور اسی طرح مکہ معظمہ سے حج کی نیت کرنے والے کو بھی سب سے پہلے لباس تبدیل کر کے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ یہ ایک انتہائی فقیرانہ لباس ہے جس میں آدمی بس ایک تہمت باندھ لیتا ہے، ایک چادر کندھوں پر ڈال لیتا ہے اور سر ننگا رکھتا ہے۔ یہ اس عمل کی ظاہری صورت ہے، مگر غور سے دیکھیے کہ اس ذرا سے فعل میں کتنے گہرے معنی پوشیدہ ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ حج شروع کرنے سے پہلے ہمارے سارے لبادے اتروا دینا چاہتا ہے جو ہم نے اپنے اوپر ڈال رکھے ہیں، جن کے اندر ہم میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو اپنی اصلی حقیقت سے کچھ نہ کچھ زائد بنا رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم بندے ہو اور بندے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو، لہٰذا میرے دربار میں حاضر ہونا چاہتے ہو تو صرف بندے بن کر آؤ۔ تم کہیں کہ بادشاہ یا صدر مملکت ہو تو ہوا کرو، کوئی جنرل ہو، وزیر ہو، رئیس ہو یا جو کچھ بھی ہو، ہوتے رہو۔ میرے حضور میں تمہیں اپنی یہ ساری حیثیتیں ختم کر کے صرف ایک بندے کی حیثیت سے آنا ہوگا۔ اس طرح احرام کا یہ لباس ہر انسان کو بندگی کے مقام پر لا کھڑا کر دیتا ہے، اس کی ہر شان امتیاز مٹا دیتا ہے اور ایک بڑے سے بڑے شخص کو بھی ایک ادنا سے ادنا آدمی کی سطح پر لے آتا ہے۔ آپ حالت احرام میں حاجیوں کے کسی مجمع پر نگاہ ڈال کر دیکھیں تو آپ کو کسی طرح یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ ان میں کون اونچا اور کون نیچا ہے، کون امیر اور کون غریب ہے، کون حاکم اور کون محکوم ہے۔ اللہ کے دربار میں سب ایک ہی طرح کے فقیر نظر آئیں گے۔ اونچ نیچ برابر کرنے کے ساتھ یہ احرام مسلمانوں کے درمیان تمام قومی، نسلی اور وطنی امتیازات بھی ختم کر دیتا ہے۔ اسلام کے ماننے والے دنیا کے ہر حصے سے چل کر آتے ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر طرف سے ملک کے لوگ طرح طرح کے لباس پہنے ہوئے اپنے گھروں سے چلتے ہیں، مگر جوں ہی کہ وہ مرکز اسلام سے ایک خاص فاصلے پر پہنچتے ہیں ان کو یکا یک میقات کی سرحد پر روک کر ان کے تمام قومی لباس اتروا دیے جاتے ہیں اور سب کو ایک ہی طرح کا لباس پہنا دیا جاتا ہے تاکہ خداوند عالم کے دربار میں جب وہ حاضر ہوں تو انسان اور مسلمان کے سوا اور کچھ نہ ہوں۔ مسلمانوں کے اندر ملت واحدہ ہونے کا احساس پیدا کرنے کی اس سے زیادہ کارگر تدبیر شاید ہی کوئی دوسری ہو سکے۔ آپ کے سامنے لاکھوں حاجیوں کا ایک سیل رواں ہوتا ہے جس میں سینکڑوں قومیتوں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ احرام کی برکت ہے کہ ہر دیکھنے والی نگاہ ان کو ایک ملت اور ایک ہی قوم کی حیثیت سے دیکھتی ہے اور ان کے سارے وطنی اور نسلی امتیازات دب کر رہ جاتے ہیں۔ پھر یہ احرام آدمی کو حیوانیت سے دور اور ملائکہ کے مقام سے قریب کر دیتا ہے۔ اس حالت میں وہ کوئی جوں تک نہیں مار سکتا، کوئی بال تک نہیں اکھاڑ سکتا، کسی جانور کا شکار خود کرنا تو درکنار، کسی دوسرے کو کسی قسم کی مدد بھی شکار میں نہیں دے سکتا۔ اپنے جسم کی زینت و آرائش بھی اس کے لیے جائز نہیں رہتی، اس کی اپنی بیوی بھی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے جو عام حالات میں اس کے لیے حلال ہے، حتیٰ کہ وہ اس کی طرف کسی شیوانی میلان تک کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے فحش گوئی، بد کلامی، لڑائی جھگڑا سب کچھ ممنوع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے خادم کو بھی ڈانٹنے کا مجاز نہیں رہتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ احرام باندھتے ہی وہ اللہ کا فقیر بن گیا اور اس نے تمام خواہشات نفس کو تیاگ دیا۔ اب دنیا کی ہر چیز اس کی طرف سے امن و سلامتی کا پیغام ہے، اب کسی کو اس سے ضرر کا اندیشہ نہیں، اب وہ کسی کے لیے بھی جبار و قہار اور ظالم نہیں رہا۔ اب وہ دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش ہونے اور کبریائی کا ہر شائبہ اپنے نفس سے نکال دینے کے بعد بس ایک بندہ عاجز ہے جو اپنے خدا کے حضور اپنی نیازمندی پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرات، یہ ہے احرام کی اصل روح۔
آپ جب غسل یا وضو کر کے احرام باندھتے ہیں اور ان قواعد کی پابندی کرتے ہیں جو حالت احرام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، تو اس سے عمل کی صرف ظاہری شکل قائم ہوتی ہے۔ یہ شکل بناتے ہوئے اگر آپ کا ذہن اس تصور سے خالی ہو کہ یہ شکل آپ نے کیوں بنائی ہے، تو یہ گویا ایک جسم ہوگا جس میں جان نہ ہو۔ جان اس میں اسی وقت پڑے گی جب آپ پورے شعور اور ارادے کے ساتھ اپنے اندر وہ باطنی کیفیات بھی پیدا کر لیں جو در حقیقت احرام سے مقصود ہیں۔ قانون کی نگاہ میں تو ہر شخص محرم ہے، جس نے احرام کی پابندیوں میں سے کسی کو نہ توڑا ہو، مگر خدا کی نگاہ میں اصل محرم وہی ہے جو احرام باندھتے ہی فی الواقع ایک فقیر اور ایک بندہ عاجز بن کر رہ گیا ہو، جس نے اپنے دماغ سے کبریائی کی ہوا نکال دی ہو، جس نے قومی اور نسلی تعصبات کو بھی اپنے ذہن سے باہر نکال دیا ہو، جو خلق خدا کے لیے سراپا رحم اور خیر مجسم بن گیا ہو، اور جس نے آیات دنیا کی زینتوں سے منہ موڑ کر کم از کم یہ چند دن تو صرف اپنے رب سے لو لگانے کے لیے خاص کر لیے ہوں۔ تلبی، احرام باندھنے کے بعد آپ تلبی شروع کر دیتے ہیں، جس کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، میرے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، سارے احسانات تیرے ہی ہیں، بادشاہی سراسر تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ان الفاظ پر غور کیجئے، ان کے اندر خود یہ معنی پوشیدہ ہیں کہ غلام کو اس کے آقا نے طلب کیا ہے اور غلام اس کے جواب میں لبیک لبیک کہتا ہوا اور اپنے مالک کی تعریف کے گن گاتا ہوا دوڑا چلا جا رہا ہے۔ بیت اللہ کی طرف طلبی ہوئی، اس نے عرض کیا میں حاضر۔ عرفات بلایا گیا، اس نے کہا میں حاضر۔ مزدلفہ طلب کیا گیا، اس نے کہا میں حاضر۔ منا طلب کیا گیا، اس نے کہا میں حاضر۔ اس ساری دوڑ دھوپ کے دوران میں یہ الفاظ آپ زبان سے کہتے رہے تو قانون کا تقاضا پورا ہو جائے گا، مگر اس تلبی کی اصل روح یہ ہے کہ ان الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہوئے اپنے دل کی گہرائیوں میں فی الواقع آپ یہ محسوس کریں کہ آپ اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اس کی طرف سے آپ کی طلبی ہوئی ہے، اور جہاں جہاں حاضر ہونے کی طلبی ہوتی جا رہی ہے وہاں آپ لبیک لبیک کہتے ہوئے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اس لبیک میں ایک نشہ ہے جو لازماً ہر بندہ حق پر طاری ہو جائے گا، جسے یہ احساس ہو کہ خداوند عالم کی طرف سے اس جیسی ناچیز ہستی کی طلبی ہو رہی ہے۔ یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے۔ حرم کی حاضری، باہر سے آنے والے ہر حاجی کی فطری خواہش یہ ہوتی ہے، اور یہی اس کو کرنا بھی چاہیے، کہ مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد جلدی سے جلدی حرم میں حاضر ہو۔ پھر جب وہ حرم میں داخل ہوتا ہے اور بیت اللہ پر اس کی نظر پڑتی ہے تو اس کے دل پر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے جلال کا کرشمہ ہے، اور اس کا دل بے اختیار خانہ کعبہ کی طرف کھینچا جاتا ہے جو اللہ جل شانہ کی محبت کا فطری تقاضا ہے۔ اس موقع پر اسے دل اور زبان سے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا چاہیے، اور پورے شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے: اللہم زد ھذا البیت تعظیما وتشریفا وتکریما ومحابۃ وبرا۔ خدایا اس گھر کو زیادہ سے زیادہ عظمت و شرف اور بزرگی اور دبدبہ عطا فرما، اور اسے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا مرکز بنا دے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام۔ خدایا تو خود ہر عیب و نقص سے پاک ہے، اور عیوب و آفات سے سلامتی جس کو بھی نصیب ہوتی ہے تیری ہی طرف سے نصیب ہوتی ہے، لہٰذا پروردگار ہمیں جسم و روح کی سلامتی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ دعائیں آپ عربی زبان ہی میں مانگیں، اصل چیز ان الفاظ کو زبان سے ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس مضمون کی دعا اللہ سے مانگنا ہے جو ان فکروں میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ کو عربی الفاظ یاد کرنے اور پڑھنے میں دقت ہو تو آپ اسی مضمون کی دعا اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ طواف، حرم میں پہنچنے کے بعد ہر حاجی کو طواف کرنا ہوتا ہے۔ اگر احرام باندھتے وقت اس نے تمتع یا قران کی نیت کی ہو تو وہ عمرے کا طواف کرتا ہے۔ تمتع یہ ہے کہ آدمی عمرہ کر کے احرام کھول لے اور پھر حج کا وقت آنے پر نئے سرے سے احرام باندھے، اور قران یہ ہے کہ آدمی ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں کرے۔
اور اگر افراد یعنی صرف حج کی نیت کی ہو تو وہ طواف قدوم کرتا ہے، پھر یوم النحر کو اسے طواف افاضہ اور مکہ چھوڑتے وقت طواف وداع بھی کرنا ہوتا ہے۔ اور ان ضروری طوافوں کے علاوہ بھی ایک ایسی نفلی عبادت ہے جس کا موقع باہر سے آنے والوں کو صرف زمانہ قیام مکہ ہی میں نصیب ہو سکتا ہے، اس لیے اس موقع سے جتنا بھی فائدہ اٹھایا جا سکے اٹھانا چاہیے۔ یہ طواف کیا ہے؟ یہ انسان کے اس فطری جذبے کا اظہار ہے کہ جس ہستی کو وہ اپنا منعم و محسن سمجھتا ہے اور اپنا معبود مانتا ہے، اس پر اپنے آپ کو فدا کرے، اس کے گرد گھومے اور صدقے اور قربان ہو۔ اللہ تعالیٰ بذات خود اس سے بالا تر ہے کہ ہم اسے پا سکیں اور اس کے گرد گھوم سکیں۔ اس نے ہمارے اس جذبے کی تسکین کے لیے اس خانہ کعبہ کو اپنا گھر قرار دیا ہے اور ہمیں ہدایت کی ہے کہ مجھ پر فدا ہونے کی جو خواہش تمہارے دل میں ہے اسے میرے اس گھر کا طواف کر کے پورا کر لو۔ پس جب آپ اس گھر کا طواف کریں تو عشق کے جذبے سے سرشار ہو کر اس طرح طواف کیجئے جیسے ایک عاشق اپنے محبوب حقیقی کے صدقے ہو رہا ہو۔ ہر طواف کی ابتدا حجر اسود کے بوسے سے یا استلام سے ہوتی ہے۔ یہ در حقیقت ایک پتھر کا بوسہ نہیں ہے بلکہ محبوب کے سنگ آستاں کا بوسہ ہے۔ اسی طرح طواف اور مقام ابراہیم کی 2 رکعتوں سے فارغ ہونے کے بعد ملتزم سے چمٹ کر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہوئے مانگنی چاہیے کہ یہ ہمارے مالک کے گھر کی چوکھٹ ہے، مالک خود تو اس سے بالا تر ہے کہ ہم اس کا دامن تھام سکیں۔ ہماری نارسائی پر ترس کھا کر اس نے یہ گھر ہمارے لیے بنا دیا ہے تاکہ اس کے دامن سے لپٹ کر اپنی آرزویں پیش کرنے کی جو تمنا ہمارے دل میں ہے اسے ہم اس کے گھر کی چوکھٹ سے لپٹ کر پوری کر لیں۔ طواف کے دوران میں پڑھنے کے لیے جو لمبی چوڑی دعائیں بعض لوگوں نے لکھی ہیں ان کا یاد کرنا اور پڑھنا کچھ ضروری نہیں ہے، اور یہ طریقہ تو بالکل ہی فضول ہے کہ ایک معلم آگے آگے دعا پڑھتا جا رہا ہے اور حاجیوں کی ایک ٹولی کی ٹولی اس کی غلط سلط نقل اتارتی جا رہی ہے۔ طواف کے لیے ان دعاؤں کی شریعت نے ہرگز لازم نہیں کیا ہے اور نہ اس بے معنی طریقے سے ان کو ادا کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ بس یہ کافی ہے کہ آپ طواف شروع کرتے وقت حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر نماز کی طرح ہاتھ اٹھائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد کہہ کر طواف شروع کر دیں۔ پھر دوران طواف میں اللہ کا ذکر کرتے جائیں اور اس سے دعا مانگتے جائیں۔ ذکر کے لیے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کے الفاظ کافی ہیں، کسی اور چیز کی حاجت نہیں۔ دعا جو کچھ بھی آپ کے دل سے نکلے اور جس زبان میں بھی آپ مانگ سکیں مانگتے رہیں۔ حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے جو ہجوم اور دھکا پیل لوگ کرتے ہیں یہ ایک ناروا فعل ہے، بلکہ اس میں ایک دوسرے کی جو سخت مزاحمت کی جاتی ہے وہ تو حج کو ضائع کرنے والی حرکت ہے۔ خصوصاً عورتوں کا اس دھکا پیل میں گھسنا تو بالکل ہی ناجائز ہے۔ شریعت نے آپ پر لازم نہیں کیا ہے کہ آپ ضرور حجر اسود کا بوسہ ہی دیں۔ یہ کام اگر مزاحمت کیے بغیر نہ ہو سکتا ہو تو ہر چکر کے خاتمہ پر حجر اسود کے سامنے پہنچ کر اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرنا اور اپنے ہاتھ ہی کو چوم لینا شرعاً بالکل کافی ہے۔ جس طواف کے بعد صحیح کرنی ہو اس میں استباء اور رمل بھی کیا جاتا ہے۔ استباء یہ ہے کہ احرام کی چادر کو سیدھے ہاتھ کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیا جائے اور دایاں شانہ کھلا رکھا جائے، اور رمل یہ ہے کہ پہلے 3 طواف شانے ہلا کر چھوٹے چھوٹے قدم ڈالتے ہوئے ذرا تیزی کے ساتھ کیے جائیں۔ یہ دراصل اس واقعے کی یادگار ہے کہ صلح حدیبیہ کی قرارداد کے مطابق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب اجمعین رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ تشریف لا رہے تھے تو کفار مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ مدینہ کی آب و ہوا نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ پہلے 3 طواف میں استباء اور رمل کریں تاکہ کفار کے سامنے اہل اسلام کی طاقت کا مظاہرہ ہو۔ اسی یادگار کو آج تک باقی رکھا گیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بندے کا اکڑ کر چلنا ویسے تو اللہ کو سخت ناپسند ہے، مگر جب اس کے دشمنوں کے سامنے اسلام کی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے یہ چال اختیار کی جائے تو پھر یہی چال اللہ کو محبوب ہو جاتی ہے۔ مقام ابراہیم، طواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ مقام ابراہیم علیہ السلام پر پہنچتے ہیں اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اس مقام پر جو پتھر رکھا ہے یہ وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائی تھی۔
پھر اسی پر کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس ویران و سنسان مقام پر تمام خلق کو حج کے لیے پکارا تھا، اور اسی پکار کے جواب میں آپ لبیک لبیک کہتے ہوئے آج یہاں آئے ہیں۔ پہلے یہ پتھر خانہ کعبہ کی دیوار سے متصل رکھا ہوا تھا، بعد میں اسے موجودہ مقام پر رکھ دیا گیا۔ اس مقام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسے نماز کی جگہ بنا لو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ طواف کعبہ کے بعد 2 رکعتیں اسی فرمان خداوندی کی تعمیل میں پڑھی جاتی ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ بات بھی آپ کے علم میں رہنی چاہیے کہ تمام دنیا کے لیے قبلہ مسجد حرام ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے والوں کے لیے قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور مسجد حرام کی نماز باجماعت کے لیے امام کا قبلہ وہ مقام ہے جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کو حج کے لیے پکارا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی اسی مقام پر کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور آج بھی حرم کی نماز باجماعت کا امام اسی جگہ کھڑا ہوتا ہے۔ صحیح بین الصفا والمروہ۔ مقام ابراہیم علیہ السلام پر 2 رکعت نماز ادا کرنے اور ملتزم پر دعا کرنے کے بعد آپ زمزم پر آتے ہیں اور اس کا پانی پیتے ہیں، پھر عمرے کی تکمیل کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ صحیح کرتے ہیں۔ یہ کام آپ غفلت و بے خبری کے ساتھ نہ کریں، بلکہ اپنے دل میں سوچیں کہ یہ زمزم کیا جگہ ہے جہاں آپ کھڑے ہیں، یہ پانی کیسا ہے جسے آپ پی رہے ہیں، یہ صفا کیسی پہاڑی ہے جس سے آپ صحیح کی ابتدا کرتے ہیں، اور یہ 7 چکر کیسے ہیں جو آپ صفا اور مروہ کے درمیان لگاتے ہیں۔ حضرات، ان میں سے ہر مقام اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں، اور اس تاریخ کے اندر ایک درس عبرت ہے۔ آج بیت اللہ اور زمزم اور مقام ابراہیم علیہ السلام جس جگہ واقع ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صرف ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلا کھجوروں کا دے کر بالکل یکا و تنہا چھوڑ گئے تھے۔ یہاں کوئی پانی نہ تھا، کوئی غذا کا سامان نہ تھا، دور دور کوئی بستی نہ تھی، اور بظاہر یہ دونوں ماں بیٹا اس سنسان وادی میں قطعی بے سہارا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہیں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا ان کے پیچھے چلی، بار بار پوچھتی تھی کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ جا رہے ہیں، مگر وہ خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ کام آپ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے کہا، اگر یہ بات ہے تو اللہ یقیناً ہمیں ضائع نہ ہونے دے گا۔ پھر وہ پورے اطمینان کے ساتھ اللہ کے بھروسے پر اپنے بچے کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس وادی سے نکلنے لگے تو پلٹ کر انہوں نے وادی کی طرف رخ کیا اور اللہ سے دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے پروردگار، میں نے اپنی نسل کا ایک حصہ ایک بے آب و گیا وادی میں تیرے محترم گھر کے قریب لا بسایا ہے۔ اے پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ یہاں نماز قائم کرے، پس تو ایسا کر کہ لوگوں کے دل میں ان کی طرف کھینچیں اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ یہ شکر گزار ہوں۔ دیکھیے کیا شان تسلیم و رضا اور کیا شان توکل علی اللہ تھی اس شور اور باپ کی، جس نے اللہ رب العالمین کا اشارہ پاتے ہی اپنی بیوی اور بچے کو ٹھنڈے دل سے اس بے آب و گیا وادی میں لا کر چھوڑ دیا، اور کس درجے کا یقین و اعتماد اپنے خدا پر تھا اس خاتون کو، جو یہ معلوم ہو جانے کے بعد بالکل مطمئن ہو گئی کہ اسے اور اس کے ننھے بچے کو اللہ کے حکم سے یہاں یکا و تنہا چھوڑا جا رہا ہے۔ جب پانی اور کھجوروں کا ذخیرہ ختم ہو گیا اور دونوں ماں بچے بھوک و پیاس سے تڑپنے لگے تو حضرت ہاجرہ اسی زمزم کے مقام پر بچے کو لٹا کر صفا کی پہاڑی پر پہنچی تاکہ چاروں طرف نگاہ ڈال کر دیکھیں کہ کہیں کوئی مدد کرنے والا ہے۔ پھر صفا سے اتر کر مروہ کی طرف دوڑی اور اس پر چڑھ کر پھر انہوں نے چاروں طرف دیکھا کہ شاید کوئی مدد کرنے والا نظر آئے۔ اس طرح ان دونوں پہاڑوں کے درمیان وہ مسلسل 7 دفعہ دوڑی۔ آخری مرتبہ جب وہ مروہ پر تھی تو انہوں نے ایک آواز سنی، یقین نہ آیا کہ یہ واقعی کس کی آواز ہے۔ پھر کان لگا کر سنا اور وہی آواز آئی۔ زمزم کی طرف دیکھا جہاں بچے کو لٹا کر گئی تھی تو ایک شخص نظر آیا جو دراصل اللہ کا فرشتہ تھا۔ اس نے زمین پر پاؤں مارا اور یکا یک ایک چشمہ نکل آیا۔ پھر اس نے حضرت ہاجرہ سے کہا، اطمینان رکھو، اللہ تمہیں ضائع کرنے والا نہیں ہے، یہاں اللہ کا گھر بننے والا ہے جسے تمہارا یہ لڑکا اور اس کا باپ تعمیر کرے گا۔
حضرات اسی واقعے کی یادگار یہ صحیح بین صفا والمروہ ہے جو آج عمرے اور حج میں کی جاتی ہے۔ حضرت حاجرہ نے صفا سے صحیح کی ابتدا کی تھی، اس لیے ہماری صحیح بھی اسی سے شروع ہوتی ہے، اور انہوں نے 7 چکر لگائے تھے، اس لیے ہم بھی 7 چکر لگاتے ہیں۔ انہوں نے صحیح کے بعد آ کر پانی پیا تھا کیونکہ اس سے پہلے یہاں پانی موجود نہ تھا۔ ہم صحیح سے پہلے اللہ تعالیٰ کے معجزے سے پیدا ہونے والا یہ پانی پیتے ہیں کیونکہ اب وہ موجود ہے۔ یہ سارے کام جو حضرت حاجرہ کے اس فعل کی نقل کے طور پر کیے جاتے ہیں، ان کی اصل روح یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہی تسلیم و رضا، وہی توکل علی اللہ اور وہی یقین و اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کریں جس کا حیرت انگیز مظاہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ نے کیا تھا۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ کسی کام کا حکم اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے تو پھر کوئی خطرہ اور کوئی اندیشہ ہمیں اس کی تعمیل سے باز نہ رکھ سکے۔ آپ پورے یقین کے ساتھ اس بھروسے پر چھلانگ لگا دیں کہ جس خدا نے اس ظاہری خطرے میں کود جانے کا ہمیں حکم دیا ہے اور ہمیں ضائع کرنے والا نہیں ہے، ہماری بھلائی اسی کام میں ہے جس کا اس نے حکم دیا ہے۔ یہ درس جس نے بھی یہاں سے حاصل کر لیا ہے وہ آب زمزم پینے اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کے سارے روحانی فوائد لوٹ لے گیا۔ یہ بات بھی جان لیجئے کہ ان مناسک کو ادا کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر اور اس سے دعا کا سلسلہ برابر جاری رہنا چاہیے۔ آب زمزم کا پانی پئیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہم انی اسألک رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من کل داء، خدایا میں تجھ سے فراخ روزی، نفع بخش علم اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ صفا پر چڑھے تو کعبے کی طرف رخ کر کے کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر علی ما ہدانا والحمد للہ علی ما اولانا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے۔ ہم اللہ کی بڑائی کرتے ہیں اس شکر میں کہ اس نے ہمیں ہدایت بخشی، اور اس کی تعریف کرتے ہیں ان احسانات پر جو اس نے ہم پر کیے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے۔ وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، اسی کے اختیار میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کوئی معبود اکیلے اللہ کے سوا نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور سارے جتھوں کو اسی اکیلے نے شکست دے دی۔ کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں، ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں اپنے دین کو اس کے لیے خاص کر کے، خواہ کافر کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہی کچھ آپ مروہ پر بھی کہیں اور صفا و مروہ کے درمیان چلتے ہوئے یہ دعا کرتے جائیں، رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز والاکرم، اے رب بخش دے اور رحم کر، ہمارے ان سارے قصوروں سے درگزر فرما جو تیرے علم میں ہیں، تو سب پر غالب اور بڑا کریم ہے۔ حج 8ویں ذی الحجہ کی صبح کو تمام حاجی مکہ معظمہ سے حج کے لیے نکلتے ہیں، اور جن لوگوں نے تمتع کرتے ہوئے عمرے کے بعد احرام کھول لیا تھا وہ بھی نئے سرے سے احرام باندھ لیتے ہیں۔ اب اصل حج شروع ہوتا ہے۔ یہ لاکھوں احرام میں بند حاجی بیک وقت مکہ سے چل کر لبیک لبیک کہتے ہوئے 8 ذی الحجہ کو مینا جا اترتے ہیں۔ پھر یہی مجمع عظیم 9 ذی الحجہ کی صبح کو بیک وقت لبیک لبیک کہتا ہوا چلتا ہے اور حدود حرم سے باہر جا کر عرفات کے میدان میں پڑاؤ ڈال لیتا ہے۔ پھر اسی روز شام کو یہ پورا مجمع اٹھتا ہے اور لبیک لبیک پکارتا ہوا مزدلفہ جا اترتا ہے۔ پھر 10 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب سے پہلے پہلے حاجیوں کا یہ سیلاب لبیک کہتا ہوا اٹھتا ہے اور مینا واپس پہنچ جاتا ہے۔ پھر یہ سب لوگ لبیک کہتے ہوئے جمرہ عقبہ کی طرف چلتے ہیں اور اس پر 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ پھر یہ لوگ مینا ہی میں قربانی کرتے ہیں۔ پھر سب سر کے بال منڈواتے یا ترشواتے ہیں۔ پھر جوگ در جوگ مکہ معظمہ پہنچ کر طواف اور سعی کرتے ہیں۔ پھر مینا واپس ہو کر 2 دن یا 3 دن قیام کرتے ہیں اور ان ایام میں ہر روز تینوں جمروں پر رمی کرتے ہیں۔ یہی اعمال ہیں جن کا نام حج ہے۔
جو لوگ عبادت کے معنی اور حج کی حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ حیران ہو کر سوچنے لگتے ہیں کہ آخر یہ کیسی دوڑ دھوپ ہے جس کے لیے دنیا بھر سے کھینچ کر لاکھوں آدمیوں کو بلایا جاتا ہے، اور یہ کیا عبادت ہوئی ہے کہ مکہ سے اٹھے اور مینا پہنچ گئے، وہاں سے اٹھے اور عرفات جا ٹھہرے، پھر چلے اور مزدلفہ میں رات گزار دی، پھر مینا پہنچے اور وہاں ایک پتھر کو کنکریاں مار دی۔ لیکن آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ اس ساری دوڑ دھوپ میں جو زحمت آدمی کو پیش آتی ہے، جو تکلیفیں اس کو اٹھانی پڑتی ہیں، جس مشقت اور بے آرامی سے اس کو سابقہ درپیش ہوتا ہے، جس طرح وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بے ٹھکانے ہوتا ہے چلا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں یہی سب کچھ برداشت کرنا تو اصل عبادت ہے۔ عمرے میں طواف و سعی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فرداً کیا جاتا ہے۔ ایک فرد کے لیے ایک دن عرفات جا ٹھہرنا، ایک رات مزدلفہ میں گزار دینا اور 2-4 روز مینا میں ٹھہر جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس لیے عمرہ کرنے والوں کو ان کاموں سے کوئی کام بھی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن حج میں لاکھوں آدمیوں کو بیک وقت یہ دوڑ دھوپ کرنی ہوتی ہے، جس میں کوئی بڑے سے بڑا صاحب ثروت آدمی بھی زحمتیں اٹھائے اور آسائشوں سے محروم ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حج کی اجتماعی عبادت میں طواف و سعی سے زائد یہ مناسک رکھے گئے ہیں۔ اس سے مقصود ہر بندہ مومن میں یہ کیفیت پیدا کرنا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہر آسائش سے دستکش ہونے اور اس کی راہ میں ہر زحمت اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہی اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے، یہی بندگی کے معنی ہے، اور یہی اس عبادت کی روح ہے۔ اس عبادت کے درمیان میں جو شخص ان ساری تکلیفوں کو پورے اطمینان اور قلب و روح کی پوری مسرت کے ساتھ قبول کرتا ہے اور اپنے ساتھ کے عاجزیوں کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کرتا، بلکہ سخت کشمکش کے موقع پر بھی صبر و ضبط سے کام لیتا ہے اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچاتا ہے، وہ حج کا ثواب لوٹ لیتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو آدمی اپنی بے آرامی پر چین بچین ہوتا ہے، ہر زحمت پر کبیدہ خاطر ہوتا ہے اور ساتھ کے حاجیوں سے اپنے آرام کی خاطر مزاحمت کرتا اور لڑتا جھگڑتا ہے، وہ حج کے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس بیچارے کے حصے میں خالص مشقت ہی رہ جاتی ہے، اجر ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ یہ بات ملحوظ رکھیے کہ حج کے ان اعمال کو ادا کرتے وقت آپ خواہ کچھ بھی نہ پڑھیں اور وقت پر نماز ادا کر دینے کے سوا کوئی دوسرا عمل نہ کریں، تب بھی حج پورا ہو جاتا ہے، اور بجائے خود حج کا جو ثواب ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ مگر بدقسمت ہے وہ شخص جسے اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا یہ نادر موقع نصیب ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ مکہ معظمہ سے نکلنے کے بعد یوم النحر کی پہلی رمی تک بہترین ذکر یہ ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ تلبیہ کرے۔ تلبیہ کے معنی ہے لبیک لبیک کہنا، اور اس شعور کے ساتھ کرے کہ یہ میرا مولا اب مینا بلا رہا ہے تو میں حاضر ہوں، اب عرفات بلا رہا ہے تو اس کے لیے بھی حاضر ہوں، اب مزدلفہ بلا رہا ہے تو اس کے لیے بھی حاضر ہوں، اور اب رمی کے لیے مینا طلب کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی حاضر۔ ہر مرتبہ لبیک کہتے ہوئے آپ محسوس کریں کہ رب العالمین کی طرف سے آپ کی طلبی ہو رہی ہے اور آپ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں۔ اس احساس کے ساتھ جب آپ بار بار لبیک کہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل میں ذوق و شوق کی وہ کیفیت پیدا ہوگی اور روح اس کے اندر وہ لذت پائے گی جس کے مقابلے میں ہر لذت ہیچ ہو جائے گی۔ تلبیہ کے علاوہ بیچ بیچ میں کثرت سے اللہ کی حمد اور تکبیر و تحلیل کرتے جائیے، کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، کثرت سے اپنے حق میں، اپنے والدین کے حق میں اور سب مومنین و مومنات کے حق میں دعائیں مغفرت کیجیے، اور خاص طور پر وقوف عرفہ کے آخری وقت میں اور قیام مزدلفہ کی رات میں تو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر اور دعا و استغفار میں صرف کر دیجیے۔ پھر ایام تشریق میں مینا کے قیام کا زمانہ فضول مشاغل میں نہ ضائع کیجیے، بلکہ اسے خیر اور صلاح کی تبلیغ میں، دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ روابط پیدا کرنے میں اور اعلاء کلمت الحق کی فکر و سعی میں صرف کیجیے، تاکہ حج کے روحانی و اخلاقی فوائد کا کوئی پہلو آپ سے چھوٹنے نہ پائے۔ یہ حج کے معنی اور یہ ہے اس کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو یہ فریضہ ٹھیک اس کی اصل روح کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا خطبہ، جامع عبادات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی عبادت ایسی فرض نہیں فرمائی ہے جس میں بے شمار روحانی، اخلاقی، اجتماعی، تمدنی اور مادی فوائد نہ ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کے لیے تو کسی کی عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے،
اس نے جو عبادت بھی بندوں پر فرض کی ہے وہ خود بندوں ہی کی بھلائی کے لیے ہے۔ اللہ کی ذات ہر احتیاج سے بالا تر اور ہر نفع اور فائدے کی ضرورت سے بلند تر ہے، لیکن جتنی عبادتیں بھی اس نے فرض کی ہیں ان کا ایک تو مقصد اصلی ہے جس کے لیے وہ فرض کی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ بے شمار ضمنی فائدے ہیں جو ان کے عبادات کے انجام دینے سے آپ حاصل ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص نادانی سے ان ضمنی فائدوں ہی کو اصل مقصد قرار دے بیٹھے اور اس غایت اصلی کو فوت کر دے جس کے لیے وہ عبادات مقرر کی گئی ہیں، تو حقیقت میں وہ اپنی عبادات کو ضائع کرتا ہے، اس کی عبادت سرے سے عبادت ہی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ روزے کے بے شمار اخلاقی، روحانی اور جسمانی فوائد ہیں، لیکن اگر کوئی شخص روزہ اس لیے رکھے کہ اس کی صحت اچھی ہو جائے گی تو حقیقت میں وہ کوئی عبادت نہیں کرتا، وہ تو بس ایک فاقہ کرتا ہے جو صحت درست کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر کی تجویز سے یا خود اپنی رائے سے اس نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اس میں اس کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ اس کے عادات میں باقاعدگی پیدا ہو جائے گی، اس کے اوقات میں نظم و ضبط پیدا ہو جائے گا، یا اسی طرح کا کوئی اور فائدہ اس کی نگاہ میں ہے، تو حقیقت میں وہ کوئی عبادت نہیں کرتا۔ جس فائدے کو اس نے نگاہ میں رکھا ہے وہ چاہے اس کو حاصل ہو بھی جائے لیکن عبادت کا کوئی اجر اس کو نہیں پہنچتا۔ ایسا ہی معاملہ حج کا بھی ہے۔ اس کے جو اخلاقی، روحانی، اجتماعی، تمدنی اور مادی فوائد ہیں، اگر کوئی شخص ان میں سے کسی فائدے کو ہی اپنا مقصود قرار دیتا ہے تو حقیقت میں وہ کوئی حج کرتا ہی نہیں ہے، اس کی یہ عبادت سرے سے عبادت ہی نہیں ہے، کیونکہ تمام عبادتوں کا مقصود اصلی تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی بندگی پیش کرنا ہے، اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر بندے کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو اس کی عبادت کا اصل مقصد پورا ہو گیا، لیکن اگر وہ عبادات میں اپنی ساری دوڑ دھوپ کے باوجود اللہ کی رضا پانے سے محروم رہ گیا تو حقیقت میں اس کی ساری محنت ہی اکارت گئی، اس نے عبادت کے حقیقی مقصد اور اصلی فائدے کو ضائع کر دیا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ عبادات سے ضمنی فوائد کا حاصل ہونا یا نہ ہونا بجائے خود مقصود نہیں ہے۔ آپ یہاں حج کے لیے آئے ہیں تو آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص حج اپنی نیت کو خالص اور پاک کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقصود سمجھتے ہوئے انجام دے۔ اگر کسی شخص نے نیت کے اخلاص اور ارادے کی درستگی کے ساتھ حج کیا اور کوئی بڑا اجر نہیں، صرف اپنی مغفرت ہی حاصل کر لے گیا تو حقیقت میں وہ کامیاب ہے۔ اس کے آگے یہ سراسر اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ وہ کسی آدمی کو اس پر مزید اجر اور بلند مراتب سے بھی نواز دے۔ بہرحال ایک آدمی کا حج کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لینا ہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے میں آپ کو سب سے پہلی نصیحت یہ کرتا ہوں کہ اپنے ذہن کو ہر طرح کے بے اصل افکار اور غیر حقیقی تصورات سے صاف کر لیجئے اور حج کے مقصود حقیقی کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کیجئے۔ آج کل حج کے بارے میں بعض نئے فلسفے پیش کیے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال میں حج اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ اس سے دراصل مسلمانوں کی ایک بین الاقوامی سالانہ کانفرنس کرانا مقصود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی ایک سالانہ کانفرنس کے جو کچھ فوائد بھی کوئی شخص اپنے ذہن میں سوچ سکتا ہے، اس سے 1000 گنے زیادہ فوائد حج سے عملاً حاصل ہوتے ہیں، لیکن ایسی کوئی کانفرنس دراصل حج کا حقیقی مقصود نہیں ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ حج کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس آدمی کو عرب کی سیاحت کرنے کا، اس کے تاریخی مقامات دیکھنے کا اور اس کی تہذیبی اور تمدنی زندگی کا مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے، تو حقیقت میں وہ اپنے حج کو ضائع کرتا ہے۔ اگر اس کے دل میں حج کے مقصد کی حیثیت سے ایسی کوئی غرض اور نیت شامل ہو جائے تو فی الحقیقت اس کی یہ عبادت سرے سے عبادت ہی نہیں رہے گی۔ اس لیے اپنی نیت کو خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کیجئے اور اپنے ذہن میں اس خیال کو بٹھائیے کہ ہمارا اصل مقصود اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اس کے حضور اپنے جذبہ عبودیت کو پیش کرنا ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسری بات میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور بندگی پیش کرنے کی دنیا میں جتنی شکلیں بھی ممکن ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے حج میں جمع کر دی ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ ایک آدمی جس وقت حج کا ارادہ کرتا ہے، اگر وہ خالصتاً اللہ کی رضا چاہنے کے لیے یہ ارادہ کر رہا ہے تو اس کا یہ عزم سفر بجائے خود یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ کوئی دنیاوی مقصد لے کر گھر سے نہیں نکل رہا، اس کے پیش نظر کوئی تجارتی غرض نہیں ہے اور نہ اسے سیر و سیاحت ہی کا شوق چرایا ہے،
اس نے ہزاروں میل کا سفر کرنے کا ارادہ صرف اس لیے کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کی رضا جوئی کے لیے تگ و دو کرے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک آدمی جب حج کے لیے نکلتا ہے تو اپنے بال بچوں کو چھوڑتا ہے، اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنے اعزاء و اقربا اور اپنے دوست احباب، غرض بے شمار علائق اور روابط کو توڑ کر نکلتا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ کی عبادت انجام دے اور اس کی خوشنودی تلاش کرے۔ اس طرح ہجرت کا اجر اس کو آپ سے آپ مل جاتا ہے۔ ہجرت کے جو اخلاقی اور روحانی فوائد اور منافع ہیں وہ سارے کے سارے اس کو حاصل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی حیثیت اس شخص کی سی ہے جو محض اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ ایک شخص جب مکہ معظمہ پہنچتا ہے تو اس جگہ وہ بے شمار مختلف عبادات انجام دیتا ہے۔ پانچوں اوقات کی نمازیں تو بہرحال وہ آپ سے آپ پڑھتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ بیت اللہ کا طواف بھی کرتا ہے، جس سے اس کو اللہ تعالیٰ پر قربان ہونے اور اپنے آپ کو صدقہ کرنے کا اجر نصیب ہوتا ہے۔ وہ حجر اسود کو بھی چومتا ہے اور اس طرح اسے اللہ تعالیٰ کے آستانہ بوسی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ وہ ملتزم سے بھی چمٹتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ سے چمٹ رہا ہے اور اس سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہے، اس سے اس کو اللہ کی راہ میں دوڑ دھوپ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اس طریقے سے اس کو اللہ سے دعا کرنے، اس کے گھر کے گرد طواف کرنے، اس کی راہ میں صحیح و عید کرنے کا اجر حاصل ہوتا ہے۔ پھر ان عبادات کے علاوہ حج کے دوران وہ مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ آتا ہے، مزدلفہ سے پھر مینا جاتا ہے۔ یہ ساری دوڑ دھوپ جہاد سے مشابہت رکھتی ہے۔ جس طرح ایک آدمی جہاد کے لیے گھر سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکلتا ہے، راستے کی تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کرتا ہے، میدان جنگ کی سختیاں جھیلتا ہے، قریب اس طرح کی صعوبتیں اور محنتیں اور مشقتیں آدمی کو اس تمام دوران میں انگیز کر دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ گویا جہاد فی سبیل اللہ کا اجر کا مستحق بنتا ہے۔ پھر وہ یوم النحر کو قربانی کے روز قربانی کرتا ہے، اس طرح اس کو قربانی کا اجر بھی حاصل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ حج جامع عبادات ہے۔ دنیا میں آج تک جتنی ممکن قسم کی عبادتیں انسانوں نے کسی معبود کو پیش کی ہیں، وہ ساری کی ساری یہاں ایک بندہ مومن صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرتے ہوئے انجام دیتا ہے۔ اسی بنا پر حج کو سب سے بڑی عبادت بھی قرار دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر یہ عبادت انجام دے کر کوئی شخص اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کر لے تو در حقیقت یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے عیب حج۔ مغفرت کی حد تک حج کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ آپ بے عیب حج کریں۔ بے عیب حج سے مراد یہ ہے کہ آدمی حج کے دوران میں ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی پوری کوشش کرے، غیبت سے پرہیز کرے، گالی دینے سے اور بام جھگڑا کرنے سے بچے۔ حج میں انسان کو جو سب سے بڑی مشقت پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے مناسک حج کی ادائیگی میں قدم قدم پر رکاوٹوں اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک ہی وقت میں لاکھوں آدمیوں کو یہ مناسک ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ اس موقع پر لوگوں کا غیر معمولی ہجوم ہوتا ہے اور ہر کوئی ایک تگ و دو میں لگا ہوتا ہے، اس لیے اس عالم میں ہر وقت اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے دانستہ یا نادانستہ کوئی تکلیف پہنچ جائے یا کسی کو اپنا کوئی کام انجام دینے میں زحمت پیش آئے۔ ایسے تمام مواقع پر ہر شخص کو نہایت ضبط و تحمل سے کام لینا چاہیے اور کسی صورت میں بھی تنگ دلی اور تنگ مزاجی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس عالم میں اس بات کی سخت ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی اپنے نفس پر ضبط کرے، بام گالم گلوچ اور دنگے فساد سے پوری طرح بچے اور اس امر کی کوشش کرے کہ اس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر کسی کی ذات سے اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرے۔ یہ کم سے کم وہ چیز ہے جو آدمی کے حج کو بے عیب بناتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، یعنی جو شخص حج کے مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شیوانی فعل، کوئی بدکاری، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔ حج کے دوران میں آدمی کا سب سے بڑا امتحان اسی معاملے میں ہوتا ہے، اور جو آدمی حج میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے، دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے اور دوسروں سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر نہیں کرتا، وہ اپنے حج کے اجر کو بہت بڑی حد تک ضائع کر دیتا ہے۔ خوبیوں والا حج۔ اس کے آگے اگر کوئی شخص خوبیوں والا حج کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے وقت کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ کا ذکر کرنے میں صرف کرے۔
بیٹھا ہوا فضول گپے نہ آنکے، بیکار قصہ گوئی نہ کرے۔ کسی کی برائی کرنا تو بڑی چیز ہے، محض دنیاوی معاملات پر ہر وقت باتیں کرتے رہنا بھی حج کے اجر و ثواب کو کم کر دیتا ہے۔ اونچے درجے کا خوبیوں والا حج اگر آپ کو مطلوب ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اوقات کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ کا ذکر کرنے میں، نمازیں پڑھنے میں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں، نیکی اور بھلائی کی باتیں کرنے میں، لوگوں کو اللہ کا دین سمجھانے میں اور ان کو منکرات اور فواحش سے روکنے میں صرف کریں۔ اگر آپ ان کاموں میں اپنے اوقات صرف کرتے ہیں، حج کریں گے تو انشاءاللہ وہ حج خوبیوں والا حج ہوگا اور اس پر آپ بہت بڑے اجر کے مستحق ہو سکیں گے۔ ضمنی فوائد۔ اب میں مختصر طور پر آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ حج کے وہ ضمنی فوائد کیا ہیں جو اس کے بنیادی مقصد کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ حاصل ہوتے ہیں۔ میں یہ بات پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی عبادت فرض نہیں کی ہے جو اپنے اندر ہمارے لیے بے شمار فوائد نہ رکھتی ہو۔ عالمگیر اخوت۔ اجتماعی طور پر حج سے جو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر عالمگیر برادری اور عالمگیر مساوات پیدا ہوتی ہے۔ اس خانہ کعبہ کے دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اسی جگہ کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا تھا کہ اے قریش کے لوگوں، اللہ نے تمہاری جاہلیت کی نخوت کو دور کر دیا۔ اب نسبوں اور خاندانی اعزازات کے لیے کوئی مقام باقی نہیں رہا۔ اب یہاں حسب و نسب کے لیے کوئی فخر نہیں ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ یہ اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ سے فرمایا تھا اور اسی مقام پر سب سے بڑھ کر اس بات کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ تمام انسان یکساں ہیں۔ کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ نہ یہاں کوئی امیر ہے نہ غریب، نہ کوئی حاکم ہے نہ محکوم، سب برابر ہیں۔ یہاں آتے ہی بلکہ اس خانہ کعبہ سے میلوں دور میقات پر پہنچتے ہی ایک آدمی کو اپنے پہنے ہوئے کپڑے اتار کر احرام کا لباس پہن لینا پڑتا ہے، خواہ کوئی افریقہ سے آ رہا ہو یا امریکہ سے، ایشیا کے کسی دور دراز گوشے سے آ رہا ہو یا یورپ کے کسی دور افتادہ مقام سے، جہاں سے بھی وہ آ رہا ہو، ہر شخص کو اپنا قومی لباس اتار کر صرف ایک احرام پہن لینا ہوتا ہے۔ اس طرح لباسوں کے اختلاف سے جو قومی امتیازات پیدا ہوتے ہیں وہ یک لخت ختم ہو جاتے ہیں۔ تمام مسلمان ایک ہی لباس میں حج کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں ایک ایسی وحدت جنم لیتی ہے جو کسی دوسری تدبیر سے پیدا نہیں کی جا سکتی۔ یہ وحدت نہ تقریروں سے پیدا ہو سکتی ہے اور نہ کانفرنس سے منعقد کرنے سے، یہ صرف اسی عمل سے پیدا ہو سکتی ہے جو دنیا کے ہر حصے سے آتے ہوئے لاکھوں مسلمان بیک وقت انجام دیتے ہیں کہ میقاتوں پر پہنچتے ہی وہ یک لخت اپنے قومی لباسوں کو چھوڑ کر ایک ہی لباس زیب تن کر لیتے ہیں۔ عالمگیر مساوات۔ پھر یہ عمل محض عالمگیر اخوت ہی پیدا نہیں کرتا بلکہ عالمگیر مساوات بھی پیدا کرتا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا رئیس ہو یا کوئی بادشاہ، کوئی فیلڈ مارشل ہو یا صدر مملکت، کوئی آقا ہو یا غلام، ہر ایک کو وہی ایک لباس پہننا پڑتا ہے جو اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ ہر شخص وہی ایک چادر باندھے گا، ویسی دوسری چادر اوپر سے اوڑھ لے گا۔ یہاں آ کر کسی کی کوئی امتیازی شان باقی نہیں رہتی۔ امیر اور غریب، حاکم اور محکوم، خادم اور مخدوم، ادنا اور اعلیٰ سب برابر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں پہنچ کر کسی کی کوئی حیثیت بندہ خدا ہونے کے سوا باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح سے جو مساوات یہاں قائم ہوتی ہے اس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ دنیا کے کسی دین میں اور کسی اجتماعی مسلک میں کہیں کوئی ایسی تدبیر موجود نہیں ہے جو تمام انسانوں کو بیک وقت ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیتی ہو۔ یہ بھی حج کی ایک ایسی بے نظیر خصوصیت ہے جس کے متعلق اگر ایک آدمی غور کرے تو اس کو محسوس ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے سوا اور کسی چیز کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ کوئی انسان ایسا نسخہ تجویز نہیں کر سکتا تھا جس سے تمام انسانوں کو ایک ہی سطح پر لانا اور ان کے درمیان ایسی کامل مساوات قائم کرنا ممکن ہو سکے۔ اس ضمن میں اسلامی تاریخ سے بھی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہی مطاف جہاں آپ حج کرتے ہیں، اس جگہ قبیلہ غسان کا ایک بادشاہ جبلہ بن ایم حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں آیا اور یہاں طواف کرتے ہوئے ایک بدو کا پاؤں اس کی چادر پر پڑ گیا۔ اس نے غضبناک ہو کر اس بدو کو ایک تھپڑ مارا۔ وہ بدو حضرت عمر کے پاس اپنی فریاد لے کر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے دونوں کے بیانات سننے کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ اب وہ بدو اس بادشاہ کے اسی طرح تھپڑ لگا کر اپنا بدلہ لے۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اس بادشاہ کو یہ سبق سکھانا چاہا کہ کیا یہاں آ کر بھی تیرے دماغ میں بادشاہی کا فخر اور غرور باقی رہ گیا؟
تو نے خدا کے دربار میں آ کر بھی اپنے آپ کو بدو سے بالا تر سمجھا۔ یہ ہے وہ مساوات جو حج قائم کرتا ہے۔ یہاں اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے سے بڑا رئیس اور غریب سے غریب آدمی ایک ہی طرح سے دھکے کھاتا ہوا حرم میں آتا ہے اور دھکے کھاتا ہوا خدا کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ یہاں جس مقام پر بھی کسی شخص کو نماز کے لیے جگہ مل جائے وہ وہیں پڑھتا ہے۔ کوئی رئیس، کوئی فرما روا اور کوئی صدر مملکت ایسا نہیں ہے جس کے لیے زبردستی آگے جانے کا راستہ بنایا جا سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا راستہ بناتا ہے تو غلطی کرتا ہے، جرم کرتا ہے۔ بے نظیر عالمی اتباع۔ پھر دنیا میں کہیں اس بات کے نظیر بھی موجود نہیں ہے کہ اس نوعیت کا بین الاقوامی اجتماع کسی قوم اور ملت میں پایا جاتا ہو۔ ہزارہ برس کے بعد اب انسان نے اس زمانے میں لیگ آف نیشنز اور یونائٹڈ نیشنز کا تصور سوچا ہے اور اس کی بنیاد پر بین الاقوامی ادارے قائم کیے ہیں، لیکن خواہ انجانی لیگ آف نیشنز ہو یا موجودہ زمانے کے یونائٹڈ نیشنز، ان میں ہونے والے بین الاقوامی اجتماعات میں اور حج کے بین الاقوامی اجتماع میں ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے۔ یونائٹڈ نیشنز میں جو عالمگیر اجتماع ہوتا ہے وہ قوموں کے نمائندوں، ان کے سیاسی لیڈروں اور حکمرانوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے مقابلے میں مفاد اور اغراض کی کشمکش کرتے ہیں۔ اس کا نام بین الاقوامی اجتماع نہیں ہو سکتا۔ حقیقی معنوں میں بین الاقوامی اجتماع تو یہ ہے جو ہر سال حج پر یہاں ہوتا ہے کہ اس کے اندر دنیا کی تمام قوموں کے عام آدمی کھنچ کر آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں اور سب اجتماعی طور پر مختلف عبادات سر انجام دیتے ہیں۔ یہاں قوموں کے نمائندے، حکمران، سیاستدان اور پارلیمنٹوں کے ارکان نہیں آتے بلکہ عام انسان آتے ہیں اور دنیا کی ہر قوم کے عام انسانوں سے ملتے ہیں۔ بین الاقوامی اجتماع کا ایسا عظیم نقشہ اور کہاں دیکھا جا سکتا ہے؟ دنیا اسلام کے دل کی دھڑکن۔ آخری بات جو میں آپ سے عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ عالم اسلام کے اندر خانہ کعبہ کی مثال وہی ہے جو انسان کے جسم میں دل کی ہوتی ہے۔ انسان کے جسم میں دل کا مقام یہ ہے کہ وہ رگ رگ سے خون کھینچ کر اپنی طرف لاتا ہے اور پھر اس کو پمپ کر کے ایک صالح شکل میں انسان کے جسم کی رگ رگ میں واپس پہنچاتا ہے۔ جست ملت کے لیے ایسا ہی عمل خانہ کعبہ کرتا ہے۔ یہ ہر سال دنیا کے ہر گوشے سے مسلمانوں کو کھینچ کر لاتا ہے اور پھر ان کو گناہوں کی علائشوں اور سیرت و کردار کی خامیوں سے پاک کر کے ان کے اندر ایک نئی اور صالح زندگی کی افزائش کر کے دنیا کے گوشے گوشے میں واپس بھیج دیتا ہے۔ اس دل کی یہ دھڑکن جب تک جاری ہے دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو نہیں مٹا سکتی۔ یہ ایک ایسی تحریک ہے جو ہر سال مسلمانوں کو کھینچ بلا کر ایک جگہ جمع کرتی ہے، ان کو ایک وقت تک ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر رکھتی ہے، ان سے مختلف عبادات انجام دلاتی ہے اور ان عبادات کے دوران میں تمام اسلامی جذبات کو تازہ کر کے ایک متحرک اور فعال اسلامی روح ان کے اندر پھونک کر انہیں واپس بھیجتی ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں دل جب تک دھڑکتا رہتا ہے اس کا جسم زندہ رہتا ہے، اس طرح یہ حج حقیقت میں دنیا اسلام کے دل کی دھڑکن ہے جو خون کو کھینچ کر لا رہی ہے اور پھر اس کو صالح اور پاکیزہ بنا کر واپس پہنچا رہی ہے۔ یہ عمل جب تک جاری رہے گا انشاءاللہ قیامت تک اسلام قائم رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت خواہ وہ اپنا کتنا ہی زور صرف کر لے اس کو دنیا سے نہیں مٹا سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔